یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ یورپی یونین نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے خلاف بھارتی حکومت کے ان اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا ہے جن کی وجہ سے تنظیم نے بھارت میں اپنی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔ یورپی یونین کی ترجمان برائے امور خارجہ و سلامتی پالیسی نے کہا ہے کہ ہم نے یہ معاملہ نئی دہلی اور برسلز میں اپنے مذاکرات کاروں کے ساتھ اٹھایا ہے اور امید ہے کہ انسانی حقوق کا عالمی ادارہ بھارت میں اپنا کام جاری رکھے گا۔ مسلم کانفرنس کے چیئرمین شبیر احمد ڈار اور انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے چیئرمین محمد احسن اونتو نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بھارت میں اپنا کام بند کرنے کو انتہائی سنجیدہ معاملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا لاکھوں بھارتی شہریوں اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر براہ راست اثر پڑے گا۔ دوسری طرف محمد احسن اونتو نے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کے بارے میں اپنی رپورٹ ہیگ میں قائم عالمی عدالت انصاف کو بھجوا دی ہے۔ رپورٹ میں 1989 سے بھارتی فوج کے ہاتھوں کی جانے والی انسانی حقوق کی پامالیوں کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ کشمیری مسلمانوں کی آبادی کا تناسب تبدیل کر کے ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے مودی کی زیر قیادت فضائی بھارتی حکومت نے پیراملٹری فورس CRPF کے مزید اور مستقل کیمپوں کے قیام کے لیے زمین کی نشاندہی کر لی ہے۔ CRPF نے اس مقصد کے لیے جموں خطے میں 9 اور کشمیر میں 20 مقامات کی نشاندہی کر رکھی ہے۔ قابض انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس عمل میں متعدد محکمے شامل ہیں اور اسے مقررہ وقت کے اندر پورا کیا جائے گا۔ لکھنؤ کی ایک عدالت نے 1992 میں تاریخی بابری مسجد کو شہید کرنے کی سازش میں ملوث تمام ملزموں کو بری کر دیا ہے۔ جج SK یادو نے اس حیران کن اور متنازع فیصلے میں کہا ہے کہ 28 برس قبل بابری مسجد کا انہدام کسی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نہیں کیا گیا تھا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ نریندر مودی کی زیر قیادت RSS کی فسطائی حکومت کشمیریوں پر ہندوتوا ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے ظلم و جبر کا ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے۔ اس نے کشمیریوں کو زیر کرنے اور ان کی حق خودراجت کی آواز کو دبانے کے لیے اپنی 10 لاکھ فورسز مسلط کر رکھی ہے، جنہوں نے 5 اگست سال 2019 سے مسلسل کشمیریوں کو یرغمال اور تمام سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ یہ بے لگام اور بدحواس فوجی جن کو کالے قوانین کے تحت کشمیریوں کے قتل عام اور دیگر جرائم کی کھلی چھٹی دی گئی ہے، انسانیت کو ایک بدمست ہاتھی کی طرح روند رہے ہیں۔ تاہم تمام روح فرساں اور لرزہ خیز مظالم کے باوجود کشمیری عوام ہندوتوا دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ کشمیری عوام کا جذبہ حریت ناقابل تسخیر ہے، جس کو نہ مظالم سے ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی سازشوں سے توڑا جا سکتا ہے، اور اب اقوام عالم بھی بھارتی مظالم پر سراپا احتجاج ہے اور بھارت پر ہر طرف سے تھو تھو ہو رہی ہے۔ اگرچہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں کی طرف سے بھارتی مظالم پر تشویش خوش آئند ہے، تاہم بھارت کشمیر میں قتل و غارت گری، بدترین تشدد، حراستی گمشدگیوں، مکانوں کی تباہی، خواتین کی آبرو ریزی اور معاشی استحصال جیسے بھیانک اور سنگین جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، اور ان کو روکنے اور قصورواروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے ٹھوس اور فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ گزشتہ 14 ماہ سے بھارتی فوج کے ظالمانہ محاصرے میں تڑپتی انسانیت فوری توجہ کی طالب ہے، اور معصور کشمیری انسانی حقوق کی بالادستی پر یقین رکھنے والی باضمیر اقوام اور افراد سے توقع کرتی ہے کہ وہ کشمیریوں کو ہندوتوا دہشت گردی سے بچانے کے لیے ضرور آگے آئیں گے اور نریندر مودی جیسے انسانیت دشمن درندوں کو عالمی عدالت انصاف کے کٹہرے میں لانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔